جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میں امین خان آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ اس ویڈیو میں دو بڑی خبریں ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ دوستو، پہلی خبر ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی حوالے سے، کیونکہ اس وقت پچھلے 2 سالوں سے پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ کافی حد تک بگڑ چکے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو حالات کافی خراب ہے۔ دن بدن بلکہ ہر دن پاکستان میں درجنوں حملے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بلوچستان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ 11 نومبر اور 1 دسمبر کی جو درمیانی رات ہے، اسی دوران یعنی پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں کے دوران جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اور بلوچستان میں بلوچ دہشت گرد تنظیموں نے کافی خطرناک حملے کیے۔ 10 مختلف جگہوں پر بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے یہ حملے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک حملہ جو ہے وہ خودکش دھماکہ بھی ہوا ہے۔ اسی دوران کہا جا رہا ہے کہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے ان حملوں کے نتیجے میں پاکستان کی آرمی کے 10 فوجی جو جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو کہ ابھی تک کی لیٹسٹ صورتحال ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے حالات بھی کافی خراب ہے، اور لکی مروت اور اسی طرح دوسرے آس پاس جو علاقے ہیں، پشاور میں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو کچھ ایکسپرٹ اور تجزیہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن جو صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی افغانستان اور ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کافی حد تک بگڑ چکے ہیں، اور افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو بلوچستان میں بلوچ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ایکٹیو ہیں، اور پاکستان کی آرمی کے اوپر، ایف سی کے اوپر، پولیس سپاہیوں کے اوپر جو لگاتار حملے کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، اور ہندوستان انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا کلیم ہے، پاکستانی میڈیا کا کلیم ہے۔ لیکن دوسری جانب کچھ ایکسپرٹ اور کچھ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طاقتور لوگ ایسے ہیں جو اس دہشت گردی کو خود پروموٹ کر رہے ہیں، اور اپنے مقاصد اور اپنے مفاد کے بنیاد پر پاکستان کے اندر دہشت گردانہ واقعات جو ہے اسے مطلب اس کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کے اندر ہی کام کر رہے ہیں۔ اور جب سے یہ دھماکے ہو جاتے ہیں، جب سے یہ واقعات سامنے آتے ہیں، تو پھر یہ میڈیا کے تھرو افغانستان اور ہندوستان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر کے ہم خود اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان تینوں ایسے ممالک ہیں جو ایک ہی جغرافیے پر مشتمل ہے، اور اس کا جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز جو ہے وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ تو پاکستان میں جب سے امن نہیں آئے گا، تب افغانستان میں بھی نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تینوں کنٹریز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر سکے، اور بجائے کہ جنگوں کی کوئی دوسرا لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کر سکے۔ باہر کے اب آگے بڑھتے ہیں ایران کی طرف، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو حالات ہیں وہ دوبارہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایران کی فوج کا جو اسپوکس پرسن ہے IRGC کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
اسرائیل ایک بار پھر سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں، یعنی دسمبر کا جو مہینہ ہے جو ابھی سے شروع ہوا ہے، آج 1 تاریخ ہے، ایران کی IRGC کی جو سپوکس پرسن ہے اس کی طرف سے یہ خبر، یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل اس منصوبہ بندی میں، اس پلاننگ میں اس وقت مصروف ہے کہ ایران پر دوبارہ سے حملہ کرے اور ایران کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنا سکے تاکہ ایران کی جو سیکیورٹی معاملات ہے وہ دوبارہ خراب کر سکے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، بلکہ اسرائیل کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کسی قسم کی غلط حرکت کی، یعنی ایران کے اوپر حملہ کیا، تو ایران بھی پوری طرح سے ریڈی ہے اور ایران بھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ بہرکیف دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ 2 خبریں شیئر کی۔ آپ کو ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا؟ آپ ضرور کامنٹس کیجئے، ہمارے ساتھ اپنے خیالات احساسات کا اظہار کیجئے، اور آپ مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ خبریں لے کر آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔